من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، صدر محترم، علماء اکرام، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء مغربی بنگال کے ذمہ داران، جمعیت علماء جھارکھنڈ کے جنرل سیکریٹری مفتی شہاب الدین صاحب، مغربی بنگال کے جمعیت کے ذمہ داران مولانا شوکت صاحب، ماسٹر کوثر صاحب، مولانا فضل اللہ صاحب، مقامی جمعیت علماء کے 24 پرگنہ کے ذمہ داران، صدر اور جمعیت علماء کی دعوت پر یہاں جمع ہونے والے تمام جمعیت علماء سے محبت کرنے والے میرے بھائی، بزرگ، عورتیں اور بچے، آپ حضرات یہاں دھوپ میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے وقت کو آپ نے نکالا اور آپ جمعیت علماء کی آواز پر یہاں جمع ہوئے. در حقیقت یہ آپ کا تعلق جمعیت علماء کے ان بزرگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جماعت کے لیے، ملک کے لیے، آپ کے اور ہماری خدمت کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو ختم کر دیا. یہ در حقیقت ان پر اعتماد کا نتیجہ ہے کہ اس جگہ پر جو کہ بالکل بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہے، یہاں پر آپ کو جماعت نے آواز دی ہے اور آپ جماعت کی آواز پر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہو گئے. جس جماعت کے بینر تلے آپ حضرات جمع ہوئے، جس جھنڈے کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے، اقتدار کے لیے، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے ہم آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. جمعیت علماء کا مقصد، جمعیت علماء کا کردار، جمعیت علماء کی بنیاد دو کام ہیں جمعیت علماء کے. ایک، اللہ کی دین کی حفاظت کرنا، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، جمعیت علماء کا کام ہے. اور دوسرے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، یہ جمعیت علماء کا کام ہے. میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے، جمعیت کے جو فاؤنڈر تھے، انہوں نے، جن لوگوں نے بھی اس جماعت کے لیے کام کیا ہے، جماعت سے منسلک ہوئے، میں تمام جمعیت کے ذمہ داروں کو، تمام جمعیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، جمعیت کی آواز پر آنے والے اپنے ہر ساتھی کو اس بات کو کہوں گا کہ یاد رکھنا، یہ جماعت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر تم عہدوں کے اوپر بیٹھے ہو تو تمہارا مقصد دین کی حفاظت، تمہارا مقصد اللہ کے مخلوق کی مدد، اللہ کے مخلوق کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا،
یہ اگر تمہارا مقصد ہے تو تم جماعت کے ساتھ صدق دل کے ساتھ لگے ہوئے ہو، صحیح نیت کے ساتھ لگے ہوئے ہو، اور اگر تم نے جماعت کو استعمال کیا اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، سیاسی کرسی کے لیے استعمال کیا، جمعیت کو استعمال کر کے اگر تم پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گئے، یا جمعیت کو استعمال کر کے اگر تم نے کرسی حاصل کر لی ہے اور تم منسٹر بن گئے ہو، تو یاد رکھو تم نے جماعت کے ساتھ درپیوگ کیا ہے، تم جماعت کے وفادار نہیں ہو۔ اس لیے کہ جمعیت علماء کی بنیاد وہ کوئی منفعت دنیا کی حاصل کرنا، یہ جمعیت علماء کا کوئی بنیاد کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس کا صلہ اگر ملنے والا ہے تو اللہ کے پاس ملنے والا ہے، اس کا صلہ ہم کو دنیا کے اندر ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے بزرگوں نے اس جماعت سے ملک کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اس جماعت کے بینر تلے لاکھوں لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے۔ اس کے جو بنیاد کے اندر کام کرنے والے، اس سوچ کو رکھنے والے، اس سوچ پر کام کرنے والے ملک کے اندر، وہ آج سے نہیں بلکہ جس بنیاد کو قائم کیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سن 1803 میں جس بنیاد کو قائم کیا تھا، اس بنیاد کے اوپر کام کیا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کام کیا، حضرت سید احمد شہید نے کام کیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کام کیا، حضرت مولانا مظہر نے کام کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے کام کیا، اور پھر اس کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے کام کیا۔ میرے بھائیوں، مولانا عبید اللہ سندھی نے کام کیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اسی پرچم کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور حضرت شیخ الاسلام کے فرزند ارجمند حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہر جگہ کے اوپر اس پرچم کو لے کر پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اسی پرچم کو لے کر ملک کے کونوں کونے کے اوپر جا کر وہی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو، یہ تمہاری جماعت ہے، اس جماعت کو دنیا کے لیے حاصل کرنے کے لیے مت لگانا۔ یہ تمہاری جماعت ہے، اس کے اندر رہو، لوگوں کی خدمت کرو، دین کی حفاظت کرو، اللہ کے بندوں کی حفاظت کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کے بندوں کی ہی نہیں بلکہ اگر کوئی جانور بھی کسی جگہ کے اوپر تم کو زخمی نظر آتا ہے تو اس جانور کی بھی اگر مدد کرتے ہو تو تم نے جماعت کے لیے اپنے آپ کو صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جماعت کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے، اس جماعت کا مقصد صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنے اللہ سے اس کا بدلہ لینا، آخرت کے اندر اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینا، یہی جماعت کا مقصد ہے، یہی جماعت کی بنیاد ہے۔ اور اسی بنیادوں کے اوپر رہ کر ہمارے اکابرین نے 150 سال سے اس ملک کے اندر اس جماعت کے بینر تلے لوگوں کی اور ملک کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ آج وہ لوگ، اس ملک کا مسلمان، ہم اور آپ آج اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ مسلمانوں کو پرایا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کسی دوسری جگہ سے چلا آیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش سے چلا آیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان سے چلا آیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ برما سے اور روہنگیا کے مسلمان چلے آئے۔ ارے تمہاری عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے، ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ 150 سال اس وطن کی آزادی کے لیے اگر اپنے خون کو بہایا ہے تو اسی مسلمان قوم نے بہایا ہے۔ اگر مسلمان اس ملک کے لیے اپنے خون کو نہ بہاتا، لاکھوں لاکھ مسلمان اگر اپنی جانوں کے نذرانوں کو نہ دیتا، جس جگہ کی مٹی اٹھا کر سونگھو گے ملک کے اندر جہاں جاؤ، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک،
ملک کے چپے چپے پر، ملک کے گوشے گوشے پر ایک ایک مٹی کو اٹھا کر اگر سونگھو گے، اس سے مسلمان کے خون کی خوشبو آئے گی جو مسلمان نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے۔ وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کی حب الوطنی کے اوپر شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یاد رکھیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو استھان، یا پاکستان یا قبرستان، ہم ان کو بدلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے 70 سال پہلے پاکستان پر انا للہ پڑھ لیا تھا، ہم نے اپنے لیے اس ملک کے قبرستان کو اپنے لیے چوز کیا ہے، جب مریں گے اسی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، کوئی ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت نہیں مانگ سکتا ہے۔ وفاداری کا ثبوت وہ دیں جن کو آج اقتدار مل گیا، کرسیاں مل گئیں۔ میں کہتا ہوں اگر نریندر مودی آج ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، آج اگر ممتا بنرجی اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی بھی ملک کے کسی صوبے کے اندر اگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، مرکز کی سرکار اگر وہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، اور بی جے پی والوں کو، صوبے کی سرکاروں کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ حکومتیں اگر تم کو ملی ہیں تو یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے، اس لیے کہ مسلمان اس ملک کے لیے اگر قربانی نہ دیتا، خون کو نہ بہاتا، پھانسی کے پھندے کو نہ چونتا، یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا، تم اقتدار کی کرسی کے اوپر کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آج اگر تم کو اقتدار ملا ہے مودی جی، یاد رکھو امیت شاہ جی جو تم بہت مسلمانوں کے خلاف بولتے ہو پورے ملک کے اندر اور کہتے ہو کہ ہم چن چن کر ان کو نکال کر باہر بھیج دیں گے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، میں آپ سے کہتا ہوں امیت شاہ جی کہ آپ ملک کی آزادی کے وقت کی مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو، اگر تمہارے اندر دل ہے، جو دل انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے، تو تم مسلمان کے پاؤں کو دھو کر پینے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی قربانیاں ملک کے لیے کہ تم اتنی آسانی سے کہہ دو کہ پاکستان یا قبرستان، تم نے کیا سمجھ لیا کہ صرف تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا، ہماری ماں نے دودھ نہیں پلایا۔ 150 سال تک ہمارے اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے خدمت کو انجام دیا ہے۔ 150 سال تک لاکھوں مسلمان پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹک گئے۔ کہاں سے جنگ آزادی شروع ہوئی؟ پڑھو ذرا جا کر، یہی بنگال ہے جس بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ملک کے لیے پہلی جنگ آزادی کو شروع کیا۔ کون ہے وہ؟ سارے کے سارے نواب اپنے محلوں کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ملک کی آزادی کے لیے اگر باہر نکلا ہے، مسلمان باہر نکلا ہے، مسلم قوم باہر نکلی ہے، مسلم قوم نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے اس کردار کو ادا کیا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم نہیں جانتے، آج ہم کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا گیا، آج ہم کو مسلکوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی یہاں ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ یاد رکھیں جمعیت علماء جس پروگرام کو لے کر آئی تھی، آزادی کا پروگرام، جس ایجنڈے کو لے کر آئی تھی، آزادی کا ایجنڈا، وہ آزادی کا ایجنڈا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یا صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں تھا، وہ صرف کسی ایک محلے کے لیے،
صوبے کے لیے وہ ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ جمعیت علماء کے خدام جس پروگرام کو لے کر باہر نکلے تھے، اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا تھا، وہ پروگرام پورے بر صغیر کی آزادی کے لیے تھا۔ اس کے اندر تمام مذہب، تمام مسلک، تمام انسانیت، ہر کسی کی آزادی کا وہ پروگرام تھا، جس پروگرام کو لے کر جمعیت علماء ہند ملک کے کونے کونے کے اوپر جا کر اپنی قربانیوں کو ان لوگوں نے پیش کیا ہے۔ وہ صرف کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک مسلک کے لیے، کسی ایک مذہب کے لیے یا کسی ایک خطے کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ وہ پورے کے پوری ہماری اس سرزمین کے لیے تھا، جس کو لے کر جمعیت علماء آگے میں اسی لیے کہتا ہوں، اور جمعیت علماء سینہ ٹھوک پر اس بات کو کہتی ہے کہ ہم نے جو خدمت انجام دی ہے ملک کی، وہ دوسرا کوئی بھی اس خدمت کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی تنظیم، سیاسی تنظیم ہو یا غیر سیاسی تنظیم ہو، کوئی بھی اس خدمت کو پیش نہیں کر سکتی ملک کی آزادی کے لیے جو خدمت آپ نے کی ہے، آپ کے بزرگوں نے کی ہے، آپ کے اکابرین نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 4 5 7 لاکھ مسلمان پھانسی کے پھندے کو چوم جاتا ہے۔ بتائے کوئی قوم ملک کے اندر بسنے والی کیا اس کے بڑوں نے ملک کی آزادی کے لیے کتنی خدمت کو انجام دیا، کتنی قربانیاں پیش کی ہیں؟ جاؤ جا کر دیکھو، دلی کے انڈیا گیٹ کے اوپر مجاہد آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھو جا کر، کتنے نام ہیں اس میں، اور کتنے نام اس کے اندر مسلمانوں کے ہیں اور کتنے نام اس کے اندر دوسروں کے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی کہتا ہے، چونکہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، مسلمان نہیں جانتا کہ 150 سال تک ملک کے لیے خدمت وہ انجام دی ہے جس خدمت کو دوسری کوئی قوم اس وطن کے لیے پیش نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ جتنا حق ملک کے اندر تمہارا ہے، برادران وطن کا ہے، دوسرے مذہب والوں کا ہے، اتنا ہی حق اس ملک کے اندر ہمارا ہے۔ کوئی ہم سے ہمارے اس حق کو چھین نہیں سکتا۔ ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، ملک کی آزادی میں ہم نے کام کیا ہے، خدمت کی ہے، خون بہایا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا ہے۔ آج وہ سیکولر دستور، اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس سیکولر دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سیکولر دستور کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اس سیکولر دستور کو آگ لگا کر اس ملک کے دستور کو ہندوازم دستور بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ یاد رکھیں، مسلمان جس نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر لاکھوں کی تعداد میں اپنے نذرانوں کو پیش کیا تھا، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے سیکولر دستور پر آنچ آتی ہے، سیکولر دستور کو ختم کیا جاتا ہے، ہمارے مذہبی حقوق کو چھینا جاتا ہے، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سلسلے میں پریشان کیا جاتا ہے، ہم پھر اپنے سر سے کفن باندھ کر ملک کی خدمت کے لیے اپنے دل کے اندر وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم پھر ملک کی خدمت کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر ہمارے اندر آج بھی وہ جذبہ ہے۔ ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، جس سیکولرزم کی بنیاد پر آج ملک کے اندر
بسنے والے ہر انسان کو، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کہیں سے، گاؤں کا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، پہاڑوں میں رہنے والا، جنگلوں میں رہنے والا، ہر کسی کو بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، برابری کے حقوق ملے ہوئے ہیں۔ آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ان بنیادی حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھ کو کھلا رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آنکھ بند کر کے اگر بیٹھے رہو گے تو پھر زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آنکھ کو کھلا رکھو، حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چالوں کو سمجھو، ملک کے سیکولر دستور کی حفاظت، سیکولر دستور کی حفاظت کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داریاں ہیں۔ ملک کی آزادی جب ہوئی ہے، آزادی کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ تنہا مسلمانوں نے کام کیا، یہ غلط ہے۔ مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھا، جینی بھی تھا، سردار بھی تھا، یہاں کا بسنے والا عیسائی بھی تھا، یہاں کا بسنے والا یہودی بھی تھا، جو بھی اس ملک کے باشندے تھے، کوئی بھی مذہب ہو ان کا، تمام لوگوں نے کام کیا ہے تو یہ ملک آزاد ہوا۔ آج اگر سیکولر دستور ختم ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہو؟ نقصان صرف مسلمانوں کا ہوگا؟ یہ غلط تصور ہے ان لوگوں کا۔ اگر سیکولر دستور ختم ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، نقصان سب کا ہے۔ وطن کا نقصان ہے، مذہب کا نقصان ہے۔ یاد رکھو کہ آج سیاست ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پر۔ جو سیاست مذہب کی بنیاد پر ہوگی وہ سیاست نقصان دہ ہے۔ چاہے غیر مسلم کریں مذہب کی بنیاد پر، چاہے مسلمان کرے مذہب کی بنیاد پر، اگر مذہب کی بنیاد پر سیاست ہوگی وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر سیاست مذہب کے نام پر نہیں کی جائے گی۔ اگر مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہو تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان اکثریت کو بھی ہوگا، اس کا نقصان اقلیت کو بھی ہوگا، اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا، ہر کسی کو نقصان ہوگا اگر مذہب کو بنیاد بنا کر ملک کے اندر سیاست کی جائے گی۔ میرے عزیزو، ہم کو اس مسئلے کو سمجھنا ہے، اپنے ذہن کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگا کر اور یہ کہتا ہے کہ ہم کو ووٹ دو، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو یاد رکھنا اسی بنیاد پر ووٹ مانگا گیا تھا تو 47 کے اندر آپ کا یہ ملک تقسیم ہو گیا تھا۔ آج تک مسلمان اس کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو آج تک بھگت رہا ہے، ملک بھگت رہا ہے، ملک کے اندر بسنے والے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اگر مذہب کی بنیاد پر جاؤ گے تو میرے بھائیوں پھر پریشان ہوگے، پھر نقصان اٹھاؤ گے، پھر تکلیف کے اندر مبتلا ہوگے۔ اس لیے مذہب کی بنیاد پر اگر سیاست کی جائے گی تو اس سیاست کا نقصان ہوگا۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بنیاد ہونی چاہیے سیکولرزم، اتحاد، پیار و محبت، ایکتا۔ جمعیت علماء کا پیغام ہے جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو، مل کر رہو، ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ رہو۔ تمہارے درمیان میں اب لڑائی لگائی جائے گی، بی جے پی والے اس کے اندر بڑے ماہر ہیں، لڑائی لگاتے ہیں، خود گلے میں ڈال دیتے ہیں دوسروں کے۔ اس لیے بچنا، سمجھنا، لڑائی لگا کر ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کی دیوار کو کھڑا کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ لیکن ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے
کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، کوئی بھی ہو، دھرم کچھ بھی ہو، مذہب کچھ بھی ہو، مسلک کچھ بھی ہو، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم ملک کے اندر رہیں گے تو پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے، ساتھ جی رہے ہیں، ساتھ زندہ ہیں، ساتھ رہیں گے، ساتھ مریں گے، کوئی ہم کو بانٹ نہیں سکتا، کوئی ہمارے درمیان نفرت کی دیوار کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ نفرت کی دیوار کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی سیاست کو ناکام بنا دیں گے۔ کیسے بناؤ گے؟ پیار سے۔ کیسے بناؤ گے؟ محبت سے۔ کیسے بناؤ گے؟ اگر وہ گالی دیتے ہیں ہم گالی کا بدلہ گالی کے ساتھ نہیں دیں گے، اگر وہ آگ لگاتے ہیں ہم آگ کا بدلہ آگ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر کسی جگہ آگ لگتی ہے تو آگ کو بجھانے کے لیے آگ کا استعمال نہیں کیا جاتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے۔ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جا سکتا، نفرت کا مقابلہ پیار و محبت کے ساتھ کیا جائے گا، نفرت کا مقابلہ ایکتا کے ساتھ کیا جائے گا، نفرت کا مقابلہ جو ہم سے دور ہو رہا ہے اس کو پکڑ کر اپنے قریب کر کے کیا جائے گا، جو ہم سے بھاگ رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑا جائے گا، جس کے دل میں نفرت ڈالی جا رہی ہے اس کو اپنے سے قریب کیا جائے گا، اس کے دل سے نفرت کو ختم کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کے ہاں الیکشن آنے والا ہے، اس الیکشن کے اندر اقتدار پر پہنچنے کے لیے برسر اقتدار پارٹیاں ہر طریقے کا ہتھ گھنٹا اپناتی ہیں، نفرت کی باتیں کرتی ہیں، بھگانے کی باتیں کرتی ہیں، قتل کرنے کی باتیں کرتی ہیں، نکال کر ملک سے سرحد سے باہر پھینکنے کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ سارا کا سارا ان کا ایجنڈا ہے، وہ سارا کا سارا ان کا اقتدار کے اوپر پہنچنے کے لیے وہ راستے اپناتے ہیں۔ ہم کو ان کے راستوں کو ختم کرنا۔ یاد رکھیے جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے یہاں چل رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، جمعیت علماء یہ سمجھتی ہے کہ اس صوبے کے تمام لوگ جو بھی ہیں یہاں پر ان تمام لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ جس وقت NRC کا مسئلہ آیا، CAA کا مسئلہ آیا، دلی کی حکومت نے اعلان کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے صوبے کی مکھیہ منتری جس شدت کے ساتھ نکل کر باہر آئی اور اس بل کا وروध کیا ہے، انہوں نے ملک کے اندر دوسرے صوبوں کے کسی مکھیہ منتری نے اس جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ چلی آ رہی ہے وہ گورنمنٹ صوبے کے لیے بہتر ہے، صوبے کے استحکام کے لیے بہتر ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے متحد ہو کر اس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اپنے کردار کو ادا کیجئے۔ کسی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر اپنے ووٹوں کو خراب مت کرنا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فضا میں کھو مت جانا، بلکہ سمجھ کر بوجھ کر اپنے مستقبل کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو مستقبل کو دیکھ کر اپنے لیے لاہے عمل کو تیار کرنا۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے۔ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم یہاں پر آئے ہماری آواز پر، جمعیت علماء کے کہنے پر آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس تحصیل کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کی انتظامیہ، پولیس اور جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، تھانے کے لوگ ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
کرتا ہوں، اسٹیج پر موجود اپنے علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام آنے والوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں جمعیت علماء کی آواز پر جمع ہوئے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، پیار و محبت کے ساتھ رہیں، نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، اخوت کی بات ہونی چاہیے، قریب کرنے کی بات ہونی چاہیے، سمجھ کر بوجھ کر اپنے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی آنے والے وقت کو ہمارے لیے اور آپ تمام کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالی وہ طاقتیں جو نفرت کی بات کرتی ہیں ان طاقتوں کو ختم فرمائے، نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو جو طاقت ملک کے اندر اقتدار کی کرسی کے اوپر نفرت کے راستے پر سے پہنچنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار سے محروم کر دے، ان کی کمر کو توڑ دے، ان کی طاقت کو ختم کر دے، اور ملک کے اندر اللہ امن و امان کی فضا کو قائم فرمائے، پیار و محبت کو قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو ترقیات سے نوازے۔